بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نیک مسلمان بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، دیہات میں رہنے والا تھا، لیکن جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو ایک اچھا خدمت گار ثابت ہوا۔ بادشاہ کو اس کی خدمت پسند آ گئی، اس لیے بادشاہ نے اسے اپنے مقربین میں شامل فرما لیا، یعنی اپنے غریبوں میں شامل فرما لیا۔ اب دوسرے مصاحبین کے دلوں میں حسد پیدا ہوا، دوسرے جو لوگ تھے ان کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اس کو اتنی ہمت افزائی کیوں ہوتی ہے۔ اب وہ حاسدین آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ کی نظر سے گرائیں تاکہ یہاں سے دفع ہو جائے، یعنی یہاں سے چلا جائے اور دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حسد کی آنکھیں نہیں ہوتی مگر ان کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں، اس لیے حاسدین چھوٹی چھوٹی باتیں سنا کر ان کا پتنگڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دن ان لوگوں نے مل کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم آپ کے مقرب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، لیکن آپ کی جو محبت کی نظر ایاز پر ہے وہ کسی اور پر نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کبھی اس کا جواب دوں گا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک پھل منگوایا اور جو بہت ہی کڑوا تھا، کاٹ کر سب کو تقسیم کیا، جتنے خادم تھے، جتنے مقربین تھے، سب کو تقسیم کیا، اور سب کو تقسیم کرنے کے بعد اب جس نے بھی وہ پھل کھایا اسے وہ پھل بہت ہی کڑوا لگا۔ ہر ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پھل تو بہت ہی کڑوا ہے، لیکن جب بادشاہ نے ایاز کو دیا تو وہ مزے سے پھل کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا ایاز، آپ کو پھل کڑوا نہیں لگ رہا ہے؟ عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، کڑوا تو بہت ہے۔ بادشاہ نے کہا اب آپ تو بڑے آرام سے کھا رہے ہو۔ کہنے لگا مجھے خیال آیا، آپ کے جن ہاتھوں سے زندگی میں سینکڑوں مرتبہ میٹھی چیزیں لے کر کھا چکا ہوں، اگر ان ہاتھوں سے آج کڑوی چیز بھی مل گئی تو میں کیسے اس کو واپس کر دوں، لہذا مجھے واپس کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے اور میں نے کڑوی چیز بھی کھا لی۔ ایک مرتبہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ حسد بہت بری بلا ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد سے بچنا چاہیے۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دے دیتا ہے۔ تو حسد سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حسد، جلن، کسی کا اچھا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا، کہ ہمارے اندر برائی ہے، اس کو ہم کو نکالنا چاہیے۔ یہ اگر جب تک ہم نہیں نکالیں گے تب تک ہم جلتے رہیں گے، اللہ رب العزت سامنے والوں کو بڑھاوا دیتے رہیں گے ہمارے جلنے کی وجہ سے۔ اور ہم اگر اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور عزت دے اور قریبی کرے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو بھی قریب کریں گے اور ہم کو بھی قریب رکھیں گے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، اگر کسی کی پیٹھ پیچھے دعا کرو گے تو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرو گے تو ہمیشہ اپنا ہی برا پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔